السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو موسم کا حال ہو جائے۔ اس موسم میں گرمی تو جلا کے بھون کے اب تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کڑھائی میں وہ دانے نہیں ڈالتے، اب بھونتے ہیں۔ اس طرح اس موسم میں سخت شدت گرمی سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کڑھائی میں کسی نے ہم کو ڈالا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ سنا تھا کہ گرمی جو ہے دوزخ کا ایک سانس ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، تعالیٰ معافی دے۔ ہم بہت گناہ گار بندے ہیں، نہ شکرے ہیں، شکر کام کرتے ہیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہم سب پہ، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور انسان ہر وقت جب بیٹھتا ہے تو روتے ہی ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ اس زبان پہ اللہ کا شکر آ جائے تو بس پھر کیا بات ہے۔ ہر موسم نے اپنا رنگ دکھانا ہے، گرمی نے اپنا دکھانا ہے، سردی نے اپنا، باہر آتی تو وہ کتنا پیارا موسم ہوتا ہے۔ گرمی میں باہر ہوتی ہے، صبح صبح جب آپ اٹھ جائیں چھت پہ 5 بجے، یہی سمجھ لیں کہ بس باہر کا موسم اس ٹائم ہوتا ہے۔ اتنی پیاری فضا ہوتی ہے، اتنی پیاری ٹھنڈک، ایک نظارہ ہوتا ہے، اور روح اتنی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ ہوا کہاں کہاں سے، کس کن زیارتوں سے، کہاں کس شہر سے، ہماری امی ابا جی کے پاس ہو کے، تو میں کہتی ہے پیاری ہوا میرے گلے سے ہاتھ لگ جا، اور کہتی ہیں پیاری ہوا میرے سارے پیاروں کے پاس جا، سب کے گلے لگ جا۔ اتنا دل کو سکون ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور آسمان پر دیکھیں تو اور ہی نظارے، اپنے نظارے ہوتے ہیں۔ آج آسمان سارا گرے گرے لگ جاتا ہے فاصلے فاصلے سے۔ سبحان اللہ، اس کی قدرت ہے، وہ مصور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کوئی چیز ایسی جو نہ ہو۔ اتنی خوبصورتی گھر بیٹھے آپ اگر جائیں چھت پہ جا کے دیکھیں، یا کھلے باہر چلے جائیں، لان میں چلے جائیں، یا باہر گلی میں چلے جائیں، صبح صبح کے وقت خاموشی ہوتی ہے، نظارے ہوتے ہیں، سارا دن آپ کا خوشگوار گزرتا ہے۔ اور پیاری صبح کے پیارے پیارے جھونکے سارا دن دل کے اندر محسوس ہوتے ہیں، اور طبیعت میں بہت ہی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا بھی ایک آنکھ دیکھنے والی ہونی چاہیے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہر رنگ میں نظر آئے گا۔ اور پھر قاسم علی شاہ صاحب کا مضمون آ گیا ہے۔ اتنی زبردست بات ہے، بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی یہ بات، بہت عرصہ پہلے نا، گولڈن شریف کے پیر صاحب کے پاس ہی، پیر میرے علی شاہ کا، وہ تقریباً ہمارے ساتھ بہن بھائیوں کی ایک بات پتہ ہے، گولڈن شریف سے جب نئی نئی ٹرین چلائی تھی تو انہوں نے لکھی، ساری بات لکھی ہے، جس سے پھر سارا گولڈن شریف سارے وہ آنے جانے، اور جب عرس ہوتا تھا ہم جاتے تھے، جب راتیں کاٹتے، ساری باتیں یاد آ گئی۔ گولڈن شریف سے ہم سب کا ایک بڑے زبردست لگاؤ ہے شروع سے۔ پھر ہماری بڑی بھابیاں 3 گولڈن شریف کے رہنے والے تھیں، اتفاق سے ان کے والد صاحب تھے، وہ پیر، ان جو گولڈن شریف کی زیارت تھی ان کے جو سارے انتظام سنبھالنے والے تھے، سارا بھی جتنا ان کے نا لنگر خانے کا انتظام نے سنبھالا تھا سارا۔ مشہور سے شیخ صاحب نام تھا، غلام رسول نام تھا ان کا، مشہور سے شیخ صاحب نام۔ اچھا جی، میں بات شروع کرتی ہوں۔ قاسم علی شاہ نے مضمون لکھا ہے لیڈر کون، بڑا لیڈر کون، یا اس طرح کوئی انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے تمام بڑے لوگ لیڈر ہوتے ہیں۔ جب لیڈرشپ کی بات کی جائے تو اس ذہن میں رہے کہ لیڈر وہ فرد ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے، ہر انسان لیڈ نہیں کر سکتا۔ حضرت پیر میر علی شاہ کے ایک بیٹے کا نام تھا باؤ جی، ان کی عمر 9 یا 10 سال کی تھی۔ انگریز نے گولڈن شریف سے نئی نئی ٹرین چلائی تو باؤ جی روزانہ ٹرین دیکھنے ریل کی پٹری کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان کے مریدوں نے باؤ جی سے پوچھا آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے ٹرین سے محبت ہو گئی ہے۔ مریدوں نے پوچھا کیوں محبت ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی 5 وجوہیں ہیں۔ پہلی وجہ ٹرین کا انجن ٹرین کو منزل تک لے جاتا ہے، دوسری وجہ آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، تیسری وجہ آگ خود کھاتا ہے اور ڈبوں کو آگ نہیں کھانی پڑتی، چوتھی وجہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور 5ویں وجہ یہ ڈبوں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ ڈبے اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ زندگی انجن کی طرح گزارنی ہے یا ڈبے کی طرح۔
اتنی زبردست بات لکھی ہے۔ پاکستان میں سب سے مشکل ٹیسٹ لڑاکا طیارے کے پائلٹ کا ہوتا ہے، جس میں پائلٹ کو ایک کیبن میں ڈال کر ہواؤں کا دباؤ کم کر کے گھمایا جاتے ہیں۔ اس میں کئی لوگوں کے کان تک پھٹ جاتے ہیں۔ جو فرد اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے اسے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں کروڑوں روپے کا طیارہ دینا ہوتا ہے وہ اتنا قابل ہو کہ اس طیارے کو اڑا سکے۔ پائلٹ کو کہا جاتا ہے اگر کبھی آپشن میں آئے کہ طیارہ تباہ کرنا ہے یا خود کو بچانا ہے تو تم طیارہ تباہ کر دینا۔ اس کی وجہ ہے کہ تم اس سے کئی گنا مہنگے ہو کیونکہ تم لیڈر ہو۔ رنجیت سنگھ گجرانوالے کا کسان تھا مگر وہ لیڈر تھا۔ اس میں یہ کوالٹی تھی وہ آدمی سے کام لینا جانتا تھا۔ اسے ایک فرنچ جرنیل ونچورا کو رکھا وہ بہت ذہین تھا۔ جب رنجیت سنگھ مر گیا تو ونچورا حکومت چھوڑ کر واپس فرانس چلا گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تم کیوں آ گئے ہو؟ اس نے جواب دیا وہ جو لیڈر تھا وہ مر گیا، جب لیڈر مر گیا تو پھر میرا کوئی کام نہیں رہا۔ کارپوریٹ دنیا میں کتنے بھی CEO ہوتے ہیں ان میں 73% اس لیے سیٹوں میں ہٹائے جاتے ہیں کہ وہ لیڈر نہیں ہوتے، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا میں نوکریوں سے ان لوگوں کو نکالا جاتا ہے جو ڈبے دار نہیں ہوتے ہیں۔ ان 73% لوگوں کو آپ خاندان، گھر اور ملک پر لاگو کریں، نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔ حضرت قائد اعظم کی گاڑی فاٹک پر لگی، فاٹک بند تھا۔ PA نے اتر کر فاٹک کھلوایا۔ جب وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا تو آپ نے اسے رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے فاٹک کھلوایا ہے۔ آپ نے کہا اسے بند کراؤ، آج میرے لیے کھلا ہے، صدیوں تک دوسروں کے لیے کھلتا رہے گا۔ اگر آپ کا عمل دوسرے کو بڑا خواب دیکھنے، سیکھنے اور کچھ کر گزرنے، کچھ بن جانے کے لیے متاثر کرتا ہے تو پھر آپ لیڈر ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے خواب دیکھنے لگتے ہیں، ایسے لوگ لیڈر ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی نوازنا ہے تو پھر آپ کیوں چھوٹا سوچتے ہیں؟ وہ ایسا مالک ہے کہ اگر آپ نہیں مانگتے تو بھی ناراض ہوتا ہے۔ لیڈرشپ وقتی نہیں ہوتی کہ آدمی کہے کہ میں 2 گھنٹے کے لیڈر ہوں یا 22 گھنٹے نہیں ہوں، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، یہ فل ٹائم ڈیوٹی ہے۔ لیڈرشپ سوچنے کا ایک انداز ہے، ایک زاویہ نظر ہے۔ اگر آپ کا زاویہ نظر ایسا نہیں تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں۔ لیڈرشپ میں منافقت نہیں ہوتی، سچا کھرا ہونے کا نام ہے، جو اندر سے باہر سے۔ اگر آپ میں کردار نہیں ہے تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں۔ اگر آپ کو زندگی میں ترقی کرنی ہے تو پھر آپ اپنے کردار پر کام کیجیے، چاہے بڑا کردار ہوگا، اتنے بڑے آپ لیڈر بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ لالچی نہیں ہوتے۔ زبردست۔ سمتھ گورڈن کہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ذہین لوگ ہیں وہ اپنی بہترین صلاحیت جس ادارے یا جس کمپنی کو دے رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں ادھر سے مکمل معاوضہ نہیں ملنا ہے، اس معاوضے کا حصہ قدرت نے ہمیں دینا ہے۔ جیسے ہی ذہین لوگ اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں قدرت انہیں اتنا نوازتے کہ حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہاں اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کیجیے اور ان صلاحیتوں کے معاوضے کا تقاضا اپنے ادارے سے نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کریں۔ زبردست۔ اور ابھی مضمون بہت لمبا ہے لیکن میں کہا اتنی کافی ہے، باقی کل انشاءاللہ آپ کو سناؤں گی۔ ایک تو وقت ایسا کہ ایک بچے بڑے تیز ہو گئے ہیں اور مائیں ان سے زیادہ تیز ہیں۔ بچے تنگ کرتے ہیں۔ پرانے وقت میں مائیں ان پڑھ ہوتی تھیں لیکن بچوں کو بہت پیار سے طریقے سے سمجھاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص خاصیت دی ہوئی تھی کہ وہ تربیت کے معاملے میں بڑی خیال رکھنی تھی۔ آج کل کی مائیں ہیں، بچے شور کرتے ہیں تو مائیں جو ہیں ان کو چپ کروانے کے لیے اس سے زیادہ شور کرتی ہیں۔ اب سوچو کوئی بتلاؤ کیا بتلائیں کیا۔ میں خود پڑھا وہی مجھے افسوس ہوتا ہے ان ماؤں پہ جو آرام سے بات نہیں کرتی ہیں بچوں سے۔ مجھے اتنا دل خفا ہوتا ہے، مجھے صدمہ آتا ہے اس بات سے، کیونکہ ہم نے ایسے ماحول نہیں دیکھا تھا، ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں تھا، تو نہ کوئی اچھا پیارا ماحول تھا۔ بچوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے اس چیز کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اور جتنا آپ نرمی سے بات کریں گے بچے کو بڑی جلدی سمجھ آتی ہے۔ یہ آج کل کی مائیں بس دماغ نہ اپنا خرچ کرتی ہیں نہ دماغ کو سمجھاتی ہیں، بس چیخنے پہ کمر باندھی رکھتی ہیں، چیخ چلا کے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، کتنی بار کہا کہ بھئی بچے سے بات کرنی تو آرام سے کرو، پیار سے نرمی سے کرو، بچے سن لیتے ہیں۔ اب ان ماؤں کو کون سمجھائے؟
پچھلے دن ایک اخبار مضمون بھی ایسا آیا تھا، میں اتنا ہنسی تھی، سارا دن رہ کے ہنستے رہے۔ اس میں یہ مضمون ایک عورت نے لکھا تھا کہ بھئی بچوں کو سمجھانے سے زیادہ آج کل ماؤں کو سمجھانا چاہیے۔ میں تو ہنس کے سارا دن پہ اپنے آپ پہ ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں تو گاڑی چلتی رہتی ہے، ایک ذہن چلتا رہتا ہے، بات کوئی ٹکراتی ہے، کسی بھی بندہ مسکرا دیتا ہے، کسی بھی رونا آ جاتا ہے۔ تو اس دن سارا دن میرے ذہن میں یہی کہانی چلتی رہی۔ انہوں نے ایک اچھا مضمون لکھا تھا، بڑا پیارا نا، کہ بچوں کو سمجھانے کے بجائے کہ ماؤں کو سمجھانا زیادہ ضروری ہے۔ بس چھوڑ کیا، 2-3 چانٹے لگائے، اول کے بات ہی غور سے سنی نہیں تو نہ سمجھائی غور سے، اور سارا دن صرف ہی چلاتی رہتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ہی گھروں کے طریقے نہیں تھے، نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے جا کے ہم نہ بنے، آئندہ بھی نہ بنے۔ ہماری امی سامنے کو کیا تھی، اور یہ بچہ بڑا تو بدتمیز ہے، تو امی جو غصہ آتا تھا، امی جی کہتی کہ بھی بدتمیز بھائی وہ تم خود ہو۔ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا اگر تم نے اچھی تربیت کی ہوتی تو بچہ آج بدتمیزی نہ کرے بھی۔ مائیں نہ اپنی جان خرچ کرتی ہیں، نہ دماغ خرچ کرتی ہیں، بس لگی ہیں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ایک طرف کر دی ہیں۔ کئی مائیں میں نے دیکھی ہیں، بچوں گودی میں بیٹھے امی ماما ہے کہ اپنی گاڑی چلا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ میں کہتی ہیں کیسے پیس مائیں ہیں یہ؟ کوئی تیسرا دیکھنے والا تو ہنس کے دورہ ہو جائے، ابھی گودی میں یا پاس بچہ کھڑا ہے، 50 آوازیں دے رہا ہے، ماں صاحب ہے کہ سنتی نہیں ہے۔ اور جب یہ لفظ ماما چلا نا شروع تو مجھے بڑی ہنسی آتی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ بھئی شاید ہندوستانی گھروں میں تھا نا کہ بھئی کہاں والی عورت کو وہ ماما کہتے تھے، اور اب فیشن میں آ گیا، ہر بچہ اپنی ماں کو ماما کہتا ہے۔ تو شروع سے یہی بات ہے، میرے سے ہنسی کنٹرول ہی نہیں ہوتی تھی۔ میرے ذہن وہی ماما آتی تھی جو گھر کے کام کرتی تھی نا، وہ بڑی مشکل سے میرا ذہن سیٹ ہوا نا ماما لفظ پہ۔ اب بھی کوئی ماما بولے تو مجھے ماما ہی سمجھ آتے۔ بس اپنی بھی سوچ ہے، ہمیں تو بس امی جی اچھا لگتا ہے، ابا جی۔ پھر ذرا بڑے ہوئے تو اس کا پھر ابو شروع ہو گیا، بھی ابا جی سے ابو شروع ہو گیا۔ ابو اچھا لگتا تھا شروع میں، چھوٹا سا لفظ پیارا سا، لیکن یہ ماما شاہ مجھے تو بس بڑی مشکل سے میرے ذہن کے سمجھوتا کیے۔ بس نئے وقت کی، نئے زمانے کی نئی باتیں سنتے جاؤ اور سر دھنتے جاؤ۔ پتہ نہیں آج صبح سے میری زبان پہ یہ شعر آئے ہوئے، یہ دنیا گھر چمن ہوتی، ویرانے کہاں جاتے، نہ ملتا غم یہ بربادی کہ افسانے کہاں جاتے۔ ایسے بس کبھی دل خفا ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، تو بس کچھ نہ کچھ زبان پہ آ جاتا ہے۔ زندگی بھی ایسی گزری ہے۔ ایک دن میں نے باجی سے کہا تھا مجھے یہ اتنا پسند ہے دنیا بنانے والے، کیسے یہ دنیا بنائی، کاہے کو دنیا بنائی۔ پھر مجھے جو میں بولتی تھی پھر مجھے بڑا ہی رونا آتا ہے اس بات میں، ذہن انسان کی اپنی کہانی چل جاتی ہے دل کے اندر نا۔ تو پھر مجھے باجی نے بتایا کہ صحیح باجی کو بڑا پسند تھا، پھر تو مجھے اور اس گانے شعر سے پیار ہو گیا ہے۔ ایسے بس انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی کیا زندگی کہ مختلف دور انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، بندہ بھی ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ ایک پیراگراف ہے بانو کوچھیا کا، لکھتی ہیں بس بچہ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں بھی سلجھا دیتے ہیں، لیکن اگر سارے کام ہی سلجھ جائیں، وہ آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ بیماری نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے، جھگڑا نہ ہو تو وکیل کس کام کا، بس خود ہی مصیبت بیٹا ہے، خود ہی سارے سے بن جاتا ہے۔ اگر زندگی میں رات ہی رات ہو تو چین ہی چین ہو تو لوگ کون اس کا در کھٹکھٹائے گا، کون اللہ سے باتیں کرے گا۔ بہت زبردست، بڑی زبردست۔ اشفاق احمد اور بانو کوچھیا دونوں کی باتیں اس قدر زبردست ہیں، اتنے پیارے اتنے اچھے چلے گئے دنیا سے۔ بانو کوچھیا بھی نے اپنی قبر ان کے ساتھ ہی ہے اشفاق احمد صاحب، کیونکہ بہت عرصہ پہلے جب اشفاق صاحب احمد صاحب فوت ہوئے تھے تو ایک دن وہ ان کی قبر میں بیٹھی تھی، اخبار میں تصویر آئی تھی نا، ساتھ والی جگہ انہوں نے اپنے لیے پتہ چلا کہ رکھوائی تھی انہوں نے اپنے لیے۔
بڑے خوش قسمت جوڑے ہوتے ہیں کہ جو مر کے بھی ساتھ ہی رہتے ہیں، زندگی میں بھی ساتھ ساتھ رہے اور مرنے کے بعد بھی بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک کبھی نہیں سوچا، امی جی قبرستان میں اتنی بڑی جگہ بھی تھی، بھئی یہ سوچتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ایک انسان کی جگہ لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں جہاں سے انسان کا خمیر اٹھا وہیں سے قبر بنتی ہے، اس لیے میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا کہ امی جی کی بھی سائڈ میں میں اپنی قبر کی جگہ رکھ لوں یا پاؤں کی طرح، کبھی نہیں آیا، نہ ابا جی کے بارے میں آیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر بنی ہے، ہم کس لیے کریں نا، ہو سکتا ہے وہ جگہ کسی اور ہی کی جو ہم اپنی بنا کے رکھ لیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اچھا سنیں جی پورا اثر پاتے ہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور ڈگری یافتہ افراد میں، بے حسی کہہ لیں یا نہ بے قدری، مگر انسان نے ہمیشہ بے خبر خواہ کو مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، یہ پہچان کر زبردست۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں، سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے، زبردست۔ کچھ لوگ غلامی سے آزادی کے لیے جستجو کرتے ہیں اور کچھ لوگ غلامی کی شرائط کو ہی بہتر بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، زبردست۔ کبھی بھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا، اور ہم اندر ہی اندر روتے رہتے ہیں، میری طرح۔ کسی کی حوصلہ شکنی نہ کرو، پتہ نہیں وہ کیا لائن لے کر آیا ہے، بس صورت کی جو حرکت بدصورتی کہلاتی ہے وہی حرکت خوبصورت کرے تو ادا بن جاتی ہے، زبردست۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دھاڑے مار مار کر رونے کے مترادف ہوتا ہے، زبردست۔ جب کوئی عورت تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے آج تک کوئی اچھا سا آدمی بہت تیزی سے امیر ترین ہوتے نہیں دیکھا، زبردست۔ اتنی پیاری پیاری یہ باتیں ہیں، ایک ایک جملہ اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ صحیح بھاجن بہت یاد آتے ہیں، بہت انہوں نے بیماری کاٹی ہے اور تنہائی بھی تھی ان کی، جب سوچیں تو اتنا دل بھر آتے ہیں، بڑے ان کی صدمے کی موت تھی، آخری دن کتنا سو بالکل اکیلے رہے، بیمار تھے، بڑا دل خفا ہوتا تھا، روزانہ ان سے بات میری ہر دوسرے دن ان سے بات میری ہوتی تھی۔ ان دنوں ایسا اتفاق گورنمنٹ نے کچھ ملکوں کا نا موبائل ریٹ کم کر دی، ٹیلی فون کے ریٹ کم کر دیے تھے نا، کال اتنی سستی کر دی، جرمنی کی کال 2 روپے فی منٹ، تو پھر ان دنوں بھاجن سے بھی رابطہ ہو گیا نا، پھر میں بھی کرتی تھی، کبھی بھی وہ بھی کرتے تھے، پھر سوچتی کہ بھاجن بالکل اکیلے ہیں، بیمار، بڑا دل خفا ہوتا تھا۔ کبھی میں کہتی بھاجن آپ کو کرسیاں ہیں، کرسی پہ بیٹھ جا کریں کھڑکی کے آگے، وہ بتاتے بی بی میں نے 2 کرسیاں رکھی ہیں، میں ایسے بیٹھے رہتا ہوں۔ پھر بعد میں سوچتی بھئی کتنے دیر بیٹھیں گے، آخر اکیلا بندہ کیا کرے، بھی بیمار بھی ہو۔ شروع کہتے تھے بھئی بس کرو، بڑی بات ہو گئی ہے، بند کرو، میں کہا نہیں بھاجن کال بڑی سستی ہو گئی ہے، جب سنا تو بڑے حیران ہو گئے تھے، میں کہا 2 روپے فی منٹ کال جرمنی کی ہو گئی ٹیلی فون سے نا، بڑے حیران ہوتے تھے، بڑے خوش، آخری دم تک ان کی مجھے کہتے تھے کہ جب امی جی ابا جی کی کوئی بات تمہیں یاد آئے تو مجھے پہلے بتایا کرو۔ ایک بار میں نے بتایا کہ بھاجن میں انڈوں کا حلوہ بنا رہی ہوں، پھر کہتے ہیں بی بی تجھے پتہ ہے یہ امی جی حلوہ کب بناتی تھیں، جب میں آتا تھا اٹکنا، امی جی میرے لیے یہ حلوہ بناتی تھی، مجھے بڑا پسند تھا، بڑے دردناک بتا رہے، صحیح بات صدمہ نہیں چاہتے، کتنا عرصہ پہلے بھی رو کے اب بھی جب یاد آتے تو بہت ہی یاد آتے ہیں، اتنے خوبصورت، اتنے نرم دل والے، اتنے مہربان بھاجن۔ 100 بات ہوتی ہے، وہ کبھی کسی سے اپنا دکھ کبھی کسی سے نہیں کیا تھا، بالکل بظاہر ہنستے مسکراتے ہی نظر آتے رہے آخری دم تک۔ ایک دن پھر مجھے خواب سنائی کہ میں بازار میں ہوں تو کسی نے مجھے بتایا کہ گھر میں تمہارے ابا جی آئے ہیں، تو میں سوچا میں ابا جی کو چائے بڑی پسند ہے، میں چائے کا ڈبہ لیتی ہوں، کچھ کھانے کی چیزیں، پھر میں گھر آتا ہوں،
پھر بتایا کہ بھائی میں لیٹا ہوں تو ابا جی آ کے مجھے اٹھا رہے ہیں، بھائی اٹھا کے مجھے بٹھایا. تو جب یہ خواب سنائی تو میں اتنا دل کانپ گیا، میں بڑی ڈر گئی تھی. ہائے بس موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے لازمی رکھی ہوئی ہے. خود انسان جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں اس کا دم دینا ہوتا ہے. یہ بھی شکر کہ میت پاکستان میں آ گئی تھی، دیکھ لی آنکھوں سے، قبر بھی یہاں بن گئے. جب بھی جانو پنڈی یا بحریہ جاتے ہیں تو پھر پہلے جاتی ہوں قبرستان، سب سے پہلے ان سے مل کے پھر گھروں میں جاتی ہوں. جب سے کرونا آیا آنا جانے کام ہو گیا ہے. اب بھی جب بھی جاؤں گی پہلے اسی طرح قبرستان جاتی ہوں میں. بڑے جتنے خوبصورت تھے اور دل کے بھی اتنے خوبصورت، اتنے پیارے بھائی تھے. میں سلیم چھوٹے تھے، بھاجن سو کے اٹھتے تھے، اتنے ان کے سکے گھیرے ہوتے تھے بستر پر نا. جب جا کے بھاجن سے کہتے بھاجن آپ اٹھیں، آپ کے سکے رکھے ہوئے تھے ہم نے اٹھائے ہیں. کہتے آپ دونوں لے لو. کبھی نہیں انہیں پوچھے نہیں تھے کتنے ہیں نا، کبھی کسی سے انہوں نے حساب کتاب نہیں کیا تھا. جتنے خوبصورت تھے اتنا ان کا دل خوبصورت تھا، بہت پیار کرنے والے. کچھ عرصہ اور تک آ کے رہے تھے بڑے بھاجن کے گھر. ان دنوں امی جی تھی اور امی جی نے مجھے بلایا تھا، ان دنوں میں بھی وہاں رہی تھی. پھر بھاجن کے ٹیپ ریکارڈر پہ رکھ دیا تھا، انہوں نے بھیج دیا تھا نا کہ بھائی کیا یہ پروگرام سننا چاہیں ریڈیو سے، کیونکہ ہمارے بھائی سارے سنتے تھے ریڈیو میں نا، کسی باتیں پروگرام سارے، کچھ گیسٹ بھی تھے. تو ان میں ایک گانا وہ بھی تھا اکھیوں کے جھروکوں سے. اور جب کبھی کدھر سے راہ چلتے بھی کدھر سے میری اس کی آواز میرے کانوں میں آئی تو مجھے وہی بھاجن کا آٹا کھانا، بھاجن بڑے بھاجن گھر رہنا، کسی نہ کسی چیز سے کسی کی چیز کی یاد بن جاتی ہے نا. چاہے کتنے بھی سال گزر جائیں، جب بھی وہ بات سامنے آئے گی تو سارا کچھ آپ کو ذہن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، ہمارے والدین کو، سب کو، سارے بھائیوں بھابھیوں کو، سب کو، جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں ننیال ددیال میں، سب کے اللہ تعالیٰ دوست احباب گلی محلے سب کے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا کرے اور قیامت آنے تک انہیں کے گھر اللہ تعالیٰ گل و گلزار فرما، جنت کے باغوں سے ایک باغ بنا دے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی، ایمان سے خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے، بری تقدیر سے بچائے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے بچائے اور منافقوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعا. باری تعالیٰ میری دعا سب کے لیے ہے جو تیرے پیارے ہیں، جو میرے پیارے ہیں، جو میری دعاؤں میں شامل ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما دے. رفیق بھاجن وہ بھی اچانک چلے گئے تھے یہ دن. رفیق بھاجن اتنی بیماری کاٹی انہوں نے، بہت بیماری کاٹی ہے. ایک چھوٹا بھائی تھا ہمارا سلیمان. یہ بڑے بھاجن سے آخری دم تک میری ملاقات ہوتی رہی ہے. بیہوشی میں مجھے پہچان لیتے تھے. بالکل بیہوش پڑے ہوتے تھے. میں آواز آئی تھی بھائی جان جی، بول دیتے تھے. مجھے بہت یاد آتے ہیں بھائی جان، بڑے اتنے یاد آتے ہیں. وہ بھی ہمارے لیے ماں باپ کی طرح بن کے رہے ہیں. اتنے سال ہو گئے امی جی ابا سے رخصت ہوئے، باجن نے بہنوں میں بلکہ سارے خاندان میں باجن نے ہر بندے سے بہت زیادہ رکھی ہے. اپنی مامیوں کے گھر جاتے، ساری خالاؤں کے گھر جانا، خالہ صاحب بہنوں بھائیوں سب کا خیال رکھتے تھے. بہت محبت کرنے والے بادشاہ تھے. لیکن بالکل سادگی میرے کتنے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی اچھی انگلش بول لیتے ہیں، اتنی اچھی بات چیت کرتے ہیں. بالکل سادگی میں رہتے تھے. کبھی کوئی فریاد ان کی زبان پہ نہیں آئی تھی. تاج صبر والے، حوصلے والے. کھانے پینے کبھی ان کے کبھی بھی لالچ نہیں کی تھی. آپ ہی کے پاس جاتے تو امی جی پہلے 2 انڈے بلوا کے رکھ لیتے
کہتے تھے ایک انڈا بھی میرے سامنے کھاؤ، اور باجر نے ایسے بن جاتے، کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے امی جی کے سامنے نہ، پھر جو ادھر باتیں کرتے امی جی گودی میں سارا کے سو جاتے، پھر امی جی کوئی کام کہتی، پھر کہتی ممی محمد خورشید اپنے رومال میں گرہ لگا لو، جب تم اس گرہ کو دیکھو گے تو میں یاد آئے گا کہ میں نے گرہ کیوں لگائی تھی۔ اس وقت یہی ہوتا تھا کہ بھی کوئی بات یاد رکھنی ہے نا، کوئی کام ہم نے کرنا ہے، تو اس وقت کہتے تھے بھی عورتوں کو کہتے تو اپنے دوپٹے کو گرہ لگا لو نا، جب کام کرتے کرتے گرہ تمہارے سامنے یاد آئے گی تمہیں مقام یاد آئے، اور باقی یاد آتا تھا۔ اور جو مرد ہوتے ہیں کہتے اپنے رومال کو گرہ لگا لو، جب کسی ٹائم میں تمہیں یہ گرہ سامنے آئے گی تم سوچو گے کہ یہ گرہ میں نے کیوں لگائی ہے۔ بڑا زبردست طریقہ تھا۔ اب تو کوئی بات بھولی ہے تو بھولی ہی رہتی ہے، رات کو یاد آتی ہے، صبح تو یاد آتی نہیں۔ اب میری بھی اتنی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، روز رات کو کہتی صبح اٹھ کے میں نے کام کرنے ہیں، لیکن صبح وہی ہوتی ہے بس سارا دن بھولی رہتی ہوں، کہتی ہے لکھوں گی، لکھنا بھی بھول جاتی ہوں، اتنے آگے سے حالات خراب ہو گئے میرے تو، گزر ہی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ اور خیر کرے، سب کی خیر ہو۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔ یا حافظ و یاسم، یا حافظ و یاسم، یا حافظ و یاسم، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی اپنا خیال رکھیں گے، جب یہ کوئی کہتا ہے تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، کیونکہ اپنا خیال تو رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، سب کا رکھیں گے، سارا گھر کو بھی سنبھالیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اپنا خیال رکھنا، میں کہتی ہوں اللہ میرا خیال رکھے گا، تو اللہ آپ سب کا بھی خیال رکھے، اور آپ اللہ کے ہوکے رہیں ہم سب، آمین آمین یا رب العالمین۔ یا حافظ یا اسلام، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔